فرمائے. نماز حاجت کب ادا؟ جب بھی حاجت ہو پڑھ لیں. یہ کوئی اسپیشلی نماز نہیں، نہ ہی ایسی بات ہے. ویسے اگر 2 نفل پڑھنے ہیں، اللہ سے دعا مانگنی مانگ لیں. نماز حاجت نامی کوئی نماز نہیں ہے. کیا نماز کے بعد دعا مانگنا جائز؟ جی مانگیں، ہر نماز کے بعد مانگیں. ایک ہے اجتماعی دعا امام کا کروانا، وہ کبھی کبھار لوگوں نے کہا اس نے کروا دی، اس میں حرج کوئی نہیں. باقی ہر نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے. انفرادی طور پہ الگ الگ ہر بندہ ہاتھ اٹھائے، نماز سے پہلے ہاتھ اٹھائے، جھولی پھیلائے، اللہ سے دعائیں مانگے، مانگنی چاہیے. اس وقت اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. سورج نکلنے سے لے کر کب تک نماز اشراق ادا کی جا سکتی؟ اشراق شرق جب تک سورج کی کرنیں تیز ہوں. جب سورج نکلتا ہے اس سے لے کے جب تک اس کی کرنوں میں تیزی ہو، اور یہ تقریباً تھوڑا سا دورانیہ ہوتا ہے، پون گھنٹے، آدھ گھنٹے کا، سوا یعنی 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، اتنا شرق ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سورج عام روٹین کے اندر آ جاتا ہے. جو ہی اس کی شرق چمک کی کیفیت ختم ہوگی، جو آغاز کے اندر تکھیاں شواواں پیندیاں نے اکھاں زیادیاں، اس تو بعد پھر ذرا روٹین چ آ جاتا ہے، عام روٹین کی دھوپ میں آ جاتا ہے. وہ دورانیہ شرق ہوتا ہے. نماز چاشت ادا کرنے کا کیا وقت ہے؟ یہ چاشت اور اشراق عموماً جو علماء کا فیصلہ ہے وہ ایک ہی ہے. بعض اسے الگ نماز خیال کرتے ہیں. چاشت کی نماز کو وہ کہتے ہیں جب سورج ذرا اشراق کے بعد ذرا اور روشن ہو جائے اور زوال سے پہلے ذرا اوپر بلندی کی طرف چڑھ جائے، تو اس وقت یہ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں. اگر ایک شہر میں جماعت ہو رہی ہو تو دوسرے شہر میں موبائل کے ذریعے اسی جماعت کے نہیں، بالکل نہیں. ایک جگہ نماز ہو رہی ہے اور موبائل چلا کے آپ اس جماعت کے ساتھ مل جائیں، نہیں. ایک جگہ جہاں نماز ہو رہی ہے اس میں شرکت کریں اور صفوں کے ساتھ صفیں بنائیں. ہاں وہ مسجد بھر گئی ہے تو سڑک میں بچ گئی ہیں تو حرج کوئی نہیں. سڑک بھر گئی ہے تو پیچھے پارک میں بچ گئی ہیں تو حرج کوئی نہیں. ایک وقت میں پتہ ہو کہ آپ اس جگہ نماز پڑھنے گئے ہیں. کیا کھڑے ہو کر پانی پیا جا سکتا ہے؟ کھڑے ہو کر پانی بالکل پیا جا سکتا ہے، لیکن روٹین نہیں بنانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو روایات ہیں اس میں آپ علیہ السلام نے ناپسند فرمایا، بعد کے اندر پھر اس کی اجازت مل گئی ہے. بلکہ حضور علیہ السلام نے بھی زمزم کھڑے ہو کے پیا ہے. وہ اکیلے زمزم کے ساتھ خاص نہیں، عام بھی ضرورت کے وقت پانی اگر آپ کھڑے ہو کے پی لیتے ہیں اس میں حرج کوئی نہیں. ممانت تھی، لیکن بعد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نرمی کر دی. اور روٹین نہیں بنانی چاہیے. اگر کسی کو اٹھرا کی بیماری ہو تو کیا اس سے دوسری عورت بھی متاثر ہوتی ہے؟ نہیں. کسی بیماری سے دوسرا بندہ متاثر نہیں ہوتا. اللہ کا ذکر کریں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ اعتماد رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. اکیلا ٹھرا نہیں، اور بھی بڑی ساری بیماریاں جن کے بارے کہتے ہیں نزلہ زکام ہے، یہ متعدی ہوتا ہے، دوسرے کو لگ جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. دم والے پانی کے ساتھ غسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں کرنا چاہیے. پینا چاہیے. دم والا جو پانی ہے اسے پی سکتے ہیں، لیکن کہ اس کے نہانے لگ جائیں، واش روم میں اسے بہانے لگ جائے اور وہ جسم کو چھوئے اور لیٹرین میں بہہ جائے، یہ اس طرح یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مسافہ تو ایک ہاتھ سے ہی ہے. اگر کوئی بندہ 2 ہاتھوں سے لے لیتا ہے نا، اس میں کوئی ممانت نہیں ہے. عموماً یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے سلام لے، مسافہ کرے. اگر کسی علاقے کا کلچر ہے کہ وہ اسے عرف میں تکریم خیال کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ بندہ کہے کہ یہ نعوذ باللہ بدعت ہو گئی ہے، دین کے اندر اضافہ ہو گیا ہے. ایسی بات کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں کچھ مسائل پہ نا سختیاں بھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ایک بندے نے تکریم کے ساتھ دونوں ہاتھ کیے ہیں. ہاں جھکنا نہیں چاہیے، سلام لیتے وقت جھکنا منع ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. باقی ایک ہاتھ سے سلام لیتے ہیں، بڑی محبت سے لیتے ہیں. دوسرا ہاتھ کسی نے لگا لیا یا بازو پکڑ لیا تکریم کے لیے، اس میں حرج کوئی نہیں. اور کوئی بھائی کا سوال ہو تو پوچھنے میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.